آج شام جو پہلا کلمہ ہے وہ معافی کا کلمہ ہے. دا فرسٹ ورڈ فرام دا کراس جو ہے وہ معافی کا کلمہ ہے. اور آج اس کلمے کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے، بہن رضی. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ ہم سب ایک ساتھ جمع ہو سکے، کہ ہم خداوند کے ان الفاظ کو اس کو یاد کریں اپنی زندگی میں. تو اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ آج ہر جگہ جو ہے جتنے بھی کرسچنز ہیں ڈیفرنٹ جگہوں میں، ملکوں میں اکٹھے ہو کر خداوند کے اس سارے دکھ کو یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس چیز کو لیتے ہیں. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ساری صلیبی موت کے لیے، جو اس نے ہم سبوں کے لیے جو ہے وہ صلیب پر جان دے کر ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کر سکیں، کہ خداوند ہمیں یہ موقع دیتا ہے. خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں. کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل ہے، اس کا 23 باب، اس کی 34 آیت، جس میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. خداوند کے اس کلمے کو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت پاورفل کلمہ ہے. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ جب بھی انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوتا ہے یا وہ مرنے کو ہوتا ہے، تو وہ جو لفظ بولتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت کاؤنٹ ہوتی ہے ہر شخص کی زندگی میں. کہ جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے، یہ تھے، اس نے مجھے آخری وقت میں ایسے بولا تھا یا ایسے کہا تھا. تو وہ لفظ جو ہے وہ زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب وہ اپنے آخری ہفتے میں تھے یا زمینی جو کام انہیں سونپا گیا تھا اس کو سر انجام دے رہے تھے، تو خداوند کے جو الفاظ یا کام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے بہت اثر رکھتے ہیں. اور ہر ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اسی طرح ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے اور اسے یاد کرتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے ان الفاظ کو کہا تھا. تو سب سے پہلے کہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر. یسوع ہمارے گناہوں کی شفاعت کرتا ہے اور ہمارے لیے معافی کے لیے خدا سے دعا مانگ رہا ہے. کہ ہمارے لیے معافی چاہتا ہے خداوند یسوع مسیح. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں اس اوقات میں تو کون لوگ جو تھے خدا جن کے لیے معافی مانگ رہا ہے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھیں تو وہ لوگ کون تھے جن کے لیے خداوند معافی مانگ رہا ہے. اگر ہم اس بھیڑ کو دیکھیں جو چلا چلا کر یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو مصلوب کرو، اس کو مصلوب کر دو اور ہمارے لیے ایک ڈاکو کو رہا کر دو، تو وہ ساری جو بھیڑ تھی وہ چلا چلا کر یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے کہہ رہی تھی. اگر ایک انسان ہوتے ہوئے اور اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ایک شخص پر الزام لگائے جا رہے ہیں، اس کو بے تحاشا مارا جا رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اس دکھ کو اگر ہم محسوس کریں کہ کتنا وہ دکھ درد کا منظر تھا جب اس کو مار کر لے جایا جا رہا ہے جس جگہ اسے مصلوب کرنا ہے، اور اسے تکلیف اور دکھ دیے جا رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس وقت بھی ان سب لوگوں کے لیے خدا باپ سے ہماری معافی کے لیے درخواست کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ خدا کی محبت اور پیار ہے جس کے لیے وہ ہمیں جو ہے وہ معاف کرتا ہے. اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے. اور اس کی محبت کی یہ انتہا تھی کہ اس نے کیا کیا، ان دکھوں کو جو لوگ اس کو دے رہے تھے، جو اسے تکلیف پہنچا رہے تھے، ان دکھوں کے باوجود وہ ان لوگوں کے لیے خدا باپ سے معافی کے لیے درخواست کر رہا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو کر رہے تھے وہ ایک گناہ تھا جو وہ کر رہے تھے، لیکن وہ گناہ کیا تھا جو ان کو خود بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جس نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا. ان کو وہی اسی بھیڑ میں سے اس نے بہت سے لوگوں کو شفا بخشی تھی. اس نے ان کو جب وہ بھیڑ اس کے پاس چلی آتی تھی ان کو کھانا کھلایا تھا، ان کے لیے بہت کیا تھا، روحانی طور پر انہیں سیر کیا تھا، خدا کا کلام بتا کر ہر لحاظ سے جو ہے
खुदावन यसु मसीह उनके साथ था, लेकिन वो ही लोग उसको मसलूब कर रहे थे और वो उस गुनाह को कर रहे थे जिसे वो नहीं जानते थे। लेकिन ये गुनाह क्या था जो इंसान में बसा हुआ था? ये वही भीड़ है, अगर हम देखें पीछे, कि ये ही यसु मसीह का इंतजार कर रही थी कि कोई मसीहा आएगा और हमारे लिए निजात का बायस बनेगा। और ये वही लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो गुनाह पेशतर से, शुरू से इंसान के पैदा होने से चला आ रहा था, उसको खुदावंद यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। और उसने हर जगह ये जाहिर किया कि मैं यीशु हूँ, अपने मौजज़ों के जरिए, अपनी तालीम के जरिए, अपनी मौजज़ात के जरिए उसने लोगों को बताया। लेकिन वो लोग जो है उस वक्त उस चीज को नहीं समझ पाए कि वो क्या है। वो इस गुनाह को कर रहे थे जिसे वो शायद नहीं जानते थे, और खुदा जानता था, क्योंकि यीशु जानता था, क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था और उसे उस खुद अपने बाप की मर्जी को भी पूरा करना था। इसलिए उसने क्या किया, उस सारे उनके लिए जो है वो अपने बाप से उनके लिए क्या करता है, माफी मांगता है। और मैं समझती हूँ कि ये हमें भी जो है अपनी जिंदगी में, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावन का ये जो कलमा है हमारी जिंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कि हम क्या करें, खुदावन से माफी मांगे। क्योंकि उस वक्त जितने लोग वहां मौजूद थे उनमें से जिसने इस बात को समझा कि वो उसकी मौजज़ात को, उस चीज को भी समझा जब वो क्रूस पर अपनी जान दे रहा था, तो जिनके दिलों को खुदावन ने छुआ और उनकी आंखें खुली, उनको खुदा ने क्या किया, माफ किया। और जिस तरह हम देखते हैं कि साथ डाकू ने कबूल किया, माफी मांगी, तो उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। तो खुदा माफ करता है और हर वक्त हमारी गुनाहों की माफी के लिए खुदा बाप से शिफायत करता है। और हमारे लिए आज ये वक्त है कि हम भी खुदा की इस निजात के मंसूबे को समझें कि किस तरह उसने हमारे गुनाहों के लिए जो है ये सारा हमारे गुनाहों की वो शिफायत करता है खुदा बाप से, और वही हमारा निजात दहिंदा है। हम सबको इस वक्त जरूरत है कि हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आमीन।